بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ رکوع کا موضوع دو چیزیں ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات اب شروع ہو رہے ہیں۔ سورت کے ابتدا میں گزر چکا ہے کہ 3 دعوے ہیں، اور ایک دعویٰ توحید کا، اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں، تمام تصرفات کا مالک اللہ ہے، عبادت اللہ کے بغیر کسی کے لیے جائز نہیں۔ پہلے رکوع کا موضوع اس بات توحید بدلائل نقلی از نوح علیہ السلام، اس بات توحید بدلیل نقلی حضرت نوح علیہ السلام۔ نمبر 2، مجرمین کے نتائج کا بیان، قوم نوح علیہ السلام کے مجرمین کے نتائج کا بیان، یا یوں بھی کہہ دیں مکذبین نوح کے نتائج کا بیان، مکذبین نوح کے نتائج کا بیان۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت شیث گزرے ہیں بعض روایات کے مطابق، لیکن ان کا نام نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ کہا گیا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای، کہ آپ کی اولاد کے لیے یہ قانون ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ آدم علیہ السلام کے جو براہ راست اولاد تھی، ان کے لیے کوئی شریعت، کوئی قانون تھا یا نہیں؟ تو یہ آیت کریمہ مخاطب تمام بنی آدم ہیں، تو آدم علیہ السلام کے براہ راست بھی جو اولاد ہے وہ ضرور مخاطب ہے۔ اس لیے قابیل نے جو حابیل کو مار ڈالا اور مارنے کے بعد اس کی لاش کو کوے کو دیکھنے کے بعد دفن کیا، تو یہ ناجائز کام کیا۔ اس لیے شریعت میں سے سزا مل رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت آدم بھی تھی، اگرچہ اس کی تفصیلات مکمل قرآن حکیم میں نہیں بیان ہوئی، لیکن یہ اشارہ ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی شریعت موجود تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دی گئی۔ ایک تو تعلیم اسماء ہے، تعلیم دی حضرت آدم کو۔ تعلیم اسماء میں دنیاوی معاملات ہیں، اور تعلیم اسماء میں چیزوں کے نام، وہ تمام چیزیں علم الاسماء علم آدم الاسماء کلھا۔ اس سے مراد ہے ضروریات زندگی کے تمام نام جو ضرورت تھے وہ آدم علیہ السلام کو اپنے ماحول میں بتا دیے جہاں وہ اترے تھے۔ پہاڑ کا نام، درختوں کا نام، یہ کرا۔ زبان کون سی تھی؟ مختلف روایات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں عربی زبان تھی ابتدا میں حضرت آدم کی، کیوں جنت سے آیا تو جنت کی زبان عربی، لہذا وہ عربی، جنہوں نے عربی کا تقدم بیان کیا انہوں نے عربی کہا۔ بعض نے کہا اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ تعلیم عربی میں ہوئی یا تعلیم کسی اور زبان میں ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ انسانوں نے تعبیر تو کرنی ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو جو مناسب سمجھا باری تعالیٰ نے اس زبان میں آپ کو تعلیم دے دی۔ اس تعلیم میں شریعت بھی تھی اور دنیا کے معاملات بھی تھے۔ آگے حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، ان کے درمیان زمانہ کتنا ہے؟ اس میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایات میں 1000 سال کا معاملہ ہے، کچھ روایات میں 1500 کا ذکر ہے، کچھ روایات میں سے کم کا ذکر ہے۔
نوح علیہ السلام پہلے وہ پیغمبر ہیں جو یہ مختلف ہی قوم کی طرف آئے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک آ چکا تھا۔ کہتے ہیں نوح علیہ السلام اور آدم کے درمیان 1000-1500 سال میں جو انسان یکے بعد دیگرے پیدا ہوئے ان میں شرک نہیں تھا، اور 2 چیزیں تھیں ان میں، ایک تو سابقہ شریعت پر عمل کرنا اور دنیا کے معاملات کو طے کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک آیا 5 بزرگوں کی وجہ سے، جس طرح دوسری سورہ نوح میں تذکرہ ہے۔ شرک کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ 5 بزرگوں کے بت بنا کر انہیں پوجتے تھے۔ اصل میں پوجنا تو ان بزرگوں کا تھا، بت بنا کر ان کے نام۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ آپ اللہ کے بغیر کسی سے اور نہ مانگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم اعبد اللہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ البتہ تحقیق بیجا بدلال نقلیہ، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ، رسالت نوح علیہ السلام کا بیان، بیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ معلوم ہوتا ہے قومیں مختلف ہوں گی تب قوم کہہ دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قوم اس وقت ایک ہی دنیا میں تھی تو یوں بھی ٹھیک ہے۔ کہا انہوں نے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، حصر العبادت فی ذات اللہ تعالی، تبلیغ نوح، یا قوم تبلیغ نوح، حصر العبادت فی ذات اللہ تعالی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیر ہو۔ معبود میں اشارہ کر دیا، حصر الالوہیت فی ذات اللہ تعالی، حاجت روا، حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلات کو دور کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ انی اخاف علیکم، حضرت نوح علیہ السلام کی سرزنش، اگر تم نے میری بات نہ مانی میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب دن بڑے کا، قیامت کا۔ قال الملأ من قومی، جواب قوم نوح، کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے۔ سردار کا لفظ کیوں کہا؟ سرداروں کا کام، بڑوں کا کام ہوتا ہے، وہ اصل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسری کی بات نہیں سننا چاہتے۔ تو ان کی قوم کے بڑوں نے کہا انا لنراک، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ان کی بے ادبی، نوح علیہ السلام کی بے ادبی کی، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں ظاہر بھول میں، ضلال کا معنی بھول، آپ کسی بھول میں جا رہے ہیں، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ قال یا قوم، حضرت نوح علیہ السلام کا جواب، کہا اے میری قوم، نہیں ہے میرے ساتھ کوئی گمراہی، یعنی میں بھولا نہیں ہوں، ولکنی رسول، حضرت نوح علیہ السلام کا دعوت نبوت، دعوت رسالت، یعنی آپ کا دعوی رسالت اور دعوی نبوت، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کا، رسول ہونا اپنے آپ کا ظاہر کر دیا۔ ابلغکم، یہ فرائض حضرت نوح، پیغمبروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ احکام خداوندی کو پہنچانا۔ میں پہنچاتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات، یہ تبلیغ ہے، تبلیغ اول۔ نمبر 2، انصح لکم، التزام نصیحت، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا تفوق علمی، تفوق علمی، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ 3 باتیں کہیں، رب کے پیغامات پہنچانا میرا کام ہے، نصیحت خیرخواہی کرنا میرا کام ہے۔ میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ وہ علم کیا ہے؟ وحی کا علم، دین کا علم، اور اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہ کریں۔ اب عجب تم، تنبیہ قوم نوح، اب عجب تم، درمیان میں جملہ محذوف ہے، اب کذبتم، یہ او حمزہ استفہام کا ہے، یہ واو اور عطف ہوتی ہے، درمیان میں فعل محذوف ہوتا ہے۔ کیا تم تکذیب کرتے ہو؟ وعجبتم، اب تم تعجب کرتے ہو کہ آ گیا تمہارے پاس ان تفسیریہ ہے، ان تفسیریہ کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے
اوپر ایک مرد کے جو تم میں سے بشریت حضرت نوح علیہ السلام بشر تھے، ایک انسان جو تمہارے خاندان میں سے ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے پیغام آ گیا، اس سے تمہیں تعجب ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ فریضہ نوح علیہ السلام تاکہ وہ ڈرائے تم کو، وَلِتَتَّقُوا تاکہ تم ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تتقوا سے یہ بھی ہے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ ایک آدمی جو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، جو تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، جو تمہارے اوپر رحم کی چیزیں بتاتا ہے کہ اللہ کا رحم ہو، تم اس کی تکذیب کرتے ہو اور تعجب کرتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ شکوہ قوم نوح، پس تکذیب کی انہوں نے نوح علیہ السلام کی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ متبعین نوح کی کامیابی، آگے مخالفین نوح کا انجام ہو۔ نجات دی ہم نے ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، کشتی کا حکم ہوا بیٹھے، اللہ نے ان کو بچا لی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا نتائج مخالفین نوح، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تکذیب کی ہمارے احکام کی، ہماری آیات کے تکذیب کرنے والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ طوفان نوح، طوفان کی بات زیادہ تفصیلاً نہیں بتائی۔ دوسرے مقام پر کو تفصیل القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن چونکہ صورتوں کی شکل میں آیا ہے، اس لیے ہر صورت میں جو کسی پیغمبر کا قصہ بیان کیا گیا ضرورت کے مطابق وہاں بیان کر دیا۔ جہاں سورہ اعراف کا موضوع اصل میں یہ تھا کہ اللہ کے نبیوں نے بنیادی تبلیغ کیا کی، ان میں سے چند نبیوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، آگے ہود کا بھی ذکر ہے، آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، اللہ کی توحید کا ذکر۔ اللہ حاجت روا ہیں، مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، پکارنے کے لائق وہی ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ چیزیں انہوں نے اپنی قوم کو سمجھا دی، اس لیے اتنا ذکر کیا۔ دوسرے مقام پر پھر ہے کہ نوح علیہ السلام کی سورہ نوح میں کچھ زیادہ تفصیل بیان کی، اور باقی ایک حصے میں پھر دوبارہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ایک تذکرہ ہے، ان کی بیوی کا بھی ایک مقام پر تذکرہ ہے، وہ دوسرے مقامات پر مناسبت کی وجہ سے ذکر ہے۔ البتہ تاکید بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، نوح کو ان کی قوم کی طرف، کہا انہوں نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر عذاب دن بڑے کا۔ کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں سری بھول میں، صاف بھول میں۔ کہنے لگے نوح علیہ السلام ہے میری قوم، نہیں ہے میرے ساتھ بھول، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کا، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات اور خیر کرتا ہوں تمہارے لیے، جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم تکذیب کرتے ہو اور تعجب کرتے ہو اس بات سے کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے اوپر ایک انسان کے جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پس تکذیب کی انہوں نے نوح علیہ السلام کی، یعنی ان کی تعلیمات کی، پس ہم نے نجات دی ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، یعنی مومنین، اور ڈبو دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تکذیب کی ہمارے احکام کی، بے شک تھے وہ قوم اندھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پہلے جاؤ۔